اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ کے موقع پر جو جنگ کے آداب ہیں، احکام ہیں، ان کا خاص خیال رکھو، جیسے عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنی، نمازیں نہیں چھوڑنی، بزدلی نہیں دکھانی، پیچھے نہیں ہٹنا، یہ سب اللہ رسول کی اطاعت کے احکام ہیں، پورا کرنا ہے۔ اسی طرح کافروں کی شکل و صورت نہیں مٹانی، مسئلہ نہیں کرنا ان کا، اور آپس میں نہ جھگڑو۔ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف و انتشار دیکھ کر دشمن بے خوف ہوتا ہے، ان کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت ختم ہوتی ہے، ان کے دلوں سے مسلمانوں کا روب چلا جاتا ہے۔ آپس کے اختلاف کے نتیجے میں مسلمان کمزور ہوتا ہے، دل مجتمع نہیں رہتے۔ جب دل مجتمع نہیں رہتے تو اجسام، جسم بھی متحد نہیں رہتے۔ کافروں کو شکست دینے کی وجہ سے بہت ساری تدبیریں ہیں، لیکن ان میں بہت ہی زیادہ کارگر اور مؤثر یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہیں، ڈٹے رہیں، ثابت قدمی سے رہیں، کسی قسم کا کوئی انتشار نہ لائیں۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم آپس میں جھگڑتے رہو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے تم۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو ایک قوت و طاقت بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو، استقامت سے کام لو۔ اگر کبھی کسی سے کوئی ایسی نوبت آ بھی جائے کہ جس سے اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو صبر کر لو، کیونکہ جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری رائے ہوتی ہے، تو کسی سے کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی طبیعت کے خلاف ہو، تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤ، حوصلہ رکھو، ہمت سے کام کرو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس صبر کا ایک بہترین بدلہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی مدد آئے گی تمہارے ساتھ، نصرت آئے گی تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و عظمت عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ورنہ اگر تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگا، عدم برداشت ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، آپس میں اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، اصرار کریں گے، تو لڑائی ہو جائے گی، آپس میں بھڑ جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان یہ ہوگا اللہ کی مدد چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے سے معزول کر دیا، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، خاموش رہے کہ میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میرا عہدہ ہٹا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، آرمی ایکٹ ہوتا ہے، فوج کے جو ضابطے ہوتے ہیں، پولیس کے جو ضابطے ہوتے ہیں، عہدوں کے جو ضابطے ہوتے ہیں، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے جرنیل کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ایک دم سے اس کو سپاہی کے رینک میں ڈال دیا اور وہ اس پر خاموش رہا۔ لیکن یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے کہ خالد بن ولید خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے۔